وبارك وسلم عليه. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومنصورنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأهل بيته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. علی وقار دوست بزرگ کو، سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک اور سچے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بلکہ انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو
تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو، وہی محمود برہم، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ عالی وقار دوستو بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ چند جمعوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ جناب عالی، آپ نے گزشتہ جمعے واقعہ کربلا سماعت کیا کہ واقعہ کربلا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علیہ السلام نہ صرف شہید ہوئے بلکہ شہید ہونے کے بعد نواسہ رسول کو ذبح کیا گیا۔ جناب عالی، یہ ایسا ظلم عظیم 10 محرم الحرام کو کیا گیا جو کسی نبی کی آل، کسی نبی کی اولاد کے ساتھ نہ کیا گیا، جو صرف کیا گیا تو سرکار علیہ السلام کی اہل بیت، سرکار علیہ السلام کی آل کے ساتھ کیا گیا۔ جناب عالی، پھر مولا حسین آپ کے رفقا کی شہادت پر صرف انسانوں نے غم نہیں منایا بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس پر غم منایا۔ جناب عالی، ساتھ ہی ساتھ کائنات نے مولا حسین کے شہید اور ذبح ہونے پر غم منایا۔ زمین و آسمان نے مولا حسین کی شہادت، آپ کے ذبح ہونے پر غم منایا۔ جناب عالی، یہ میں نہیں کہہ رہا، کتاب کا نام سر شہادتین، جناب عالی کتاب کا نام سوائق المحرقہ، کتاب کا نام جناب عالی بہقی شریف۔ ان کتابوں میں حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب 10 محرم الحرام کو مولا حسین علیہ السلام قتل کیے گئے تو حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آسمان سرخی میں بدل گیا، آسمان سرخ ہو گیا، اور سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ فرماتی ہیں کہ آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ حضرت بصرہ فرماتی ہیں مولا حسین جب شہید کیے گئے، مولا حسین کی شہادت کے بعد ہم جو پتھر اٹھاتے اس پتھر کے نیچے تازہ خون ملتا۔ حضرت بصرہ فرماتی ہیں مولا حسین کی یہاں شہادت ہوئی، یہاں مولا حسین ذبح ہوئے، ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو اپنے گھروں میں گڑھے بنائے ہوئے تھے پانی محفوظ کرنے کے لیے، ہم نے جو اپنے گھروں میں گڑھے بنائے تھے اور ہم نے مشکیزوں میں اور مٹکوں میں جو پانی محفوظ کیا تھا، ان گھروں کے اندر جو پانی، مشکیزوں کے اندر جو پانی اور مٹکوں کے اندر جو پانی تھا، وہ پانی مولا حسین کی شہادت کے بعد خون میں تبدیل ہو گیا۔ ہر چیز میں مولا حسین کی شہادت پر جناب عالی غم منایا۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، امام بہقی شریف جناب عالی اسے نقل کرتے ہیں، سر شہادتین میں جناب عالی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت ام حبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن مولا حسین علیہ السلام شہید کیے گئے، مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن بعد تک آسمان کالا رہا، آسمان پر سرخی رہی، 3 دن تک آسمان میں
آسمان روشن نہ ہوا، آسمان پر روشنی نہیں آئی، 3 دن تک آسمان سیاہ تھا اور آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے منہ پر زعفران ملتا اس کا چہرہ جلا دیا جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے تازہ خون ملتا۔ جناب عالی ہر کسی نے مولا حسین کی شہادت پر غم منایا۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام بہکی شریف، جناب عالی کتاب کا نام سر شہادتین، کتاب کا نام تہذیب التہذیب، کتاب کا نام سوائق المحرقہ۔ ان کتابوں میں امام زہری کی روایت کو نقل کیا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر ملی کہ مولا حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس دن میں نے دیکھا کہ جو پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے تازہ خون ملتا۔ ہم جو پتھر اٹھاتے اس پتھر کے نیچے تازہ خون ملتا۔ ہر کسی نے مولا حسین کی شہادت کا غم منایا۔ جناب عالی سوائق المحرقہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا۔ روایت کے راوی حضرت خلد بن خلیفہ ہیں۔ حضرت خلد بن خلیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو اپنے والد سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد حضرت خلیفہ فرماتے ہیں کہ جب مولا حسین نے جام شہادت نوش فرمائی اس دن سے لے کے 30 دن تک آسمان سیاہ ہو گیا، آسمان پر سرخی آ گئی اور آسمان کے جو تارے تھے وہ دن میں ظاہر ہونے لگے، سورج کو گرہن لگ گیا اور آسمان سے آپ فرماتے ہیں کہ خون برسنے لگا۔ حضرت خلد بن خلیفہ فرماتے ہیں کہ میرے والد روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت یہ سمجھا کہ بس یہ قیامت کی علامت ہے اور قیامت برپا ہونے والی ہے، حشر کا میدان لگنے والا ہے۔ جناب عالی ہر کسی نے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت پر غم منایا۔ جناب عالی کتاب کا نام سوائق المحرقہ۔ جناب عالی اس کتاب میں امام ابن سیرین کی روایت کو نقل کیا۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمائی، بے شک میں نے دیکھا کہ مولا حسین کے لیے کائنات تاریکی میں بدل گئی۔ مجھ ابن سیرین نے دیکھا مولا حسین کے غم پر آسمان سرخ ہو گیا، آسمان جو ہے وہ خون برسانے لگا۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو آسمان مولا حسین کی شہادت پر خون برسا رہا تھا، خون کی بارش ہو رہی تھی، وہ خون حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں وہ آسمانی خون اگر کسی پر گر جاتا اور کپڑوں پر اس خون کا داغ آ جاتا، امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس کپڑے کو جتنا بھی دھو لیا جائے وہ خون کا داغ جاتا نہیں، یہاں تک کہ وہ جو کپڑا خون سے رنگین ہو گیا وہ کپڑا گل جاتا، پھٹ جاتا، پرانا ہو جاتا، لیکن غم حسین کی خون کی بارش کا قطرہ جس کپڑے پر آ کر گرا وہ داغ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جناب عالی ہر کسی نے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت پر غم منایا ہے۔ جناب عالی سوائق المحرقہ میں اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت علی بن مسہر
اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں. حضرت علی بن مسہر فرماتے ہیں میری دادی فرماتی ہیں کہ جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو واقعہ کربلا پیش آیا تو میری دادی فرماتی ہیں کہ میں اس وقت جوان لڑکی تھی. میں نے دیکھا کہ مولا حسین کی شہادت پر آسمان کئی ایام یعنی کئی دن آسمان خون کے آنسو رویا اور کائنات پر اندھیرا چھا گیا. مولا حسین کے غم پر کائنات میں اندھیرا چھا گیا. جناب عالی امام جلال الدین سیوطی تاریخ خلفاء میں روایت کرتے ہیں اور اس روایت کو جناب عالی سوائق المحرقہ میں بھی نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب مولا حسین شہید کیے گئے تو 7 دن تک آسمان پر اندھیرا رہا. 7 دن تک آسمان خون کی بارش برساتا رہا. آپ فرماتے ہیں 7 دن تک آسمان خون برساتا رہا اور 7 دن تک کائنات میں اندھیرا رہا. مولا حسین کے غم کے لیے آپ فرماتے ہیں 7 دن تک کائنات میں اندھیرا رہا. جناب عالی حوالہ نوٹ کیجئے. امام حاکم علیہ رحمہ اس حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کرتے ہیں. اس حدیث کو بہقی شریف میں بھی نقل کیا. اسی حدیث کو مشکات شریف میں بھی نقل کیا. اسی روایت کو تہذیب التہذیب میں بھی نقل کیا. اسی روایت کو تاریخ خمیس کے اندر بھی نقل کیا. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں قیلولہ کر رہا تھا. دوپہر کے وقت میں آرام کر رہا تھا. میں نے خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک, آپ کی ریش مبارک جو ہے, آپ کا چہرہ مقدسہ جو ہے وہ گرد آلود ہوا ہے. آپ کے چہرے مبارک کو گرد میں گھیرا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے جب سرکار کو اس حال میں دیکھا تو میں نے سرکار کے دست مقدسہ دست اطہر میں ایک شیشی دیکھی اور وہ شیشی خون سے بھری ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا. مشکات شریف کے اندر لکھا, تہذیب التہذیب کے اندر لکھا, امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد کے اندر لکھا, بہقی شریف میں امام ابو نعیم اصفہانی نے لکھا. آپ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا حال آپ کا ہے, یہ کیفیت یا رسول اللہ آپ کی کیسے ہوئی. یا رسول اللہ آپ کے چہرے اطہر, آپ کی یا رسول اللہ زلف, آپ کے ریش مبارک گرد آلود ہیں. یا رسول اللہ یہ آپ کے دست مقدسہ میں جو شیشی ہے اس شیشی کے اندر یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میری اس عرض پر سرکار نے مجھ سے فرمایا اے ابن عباس میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں. میں مقتل حسین میں موجود تھا. میں کربلا کے میدان میں موجود تھا. میرے حسین اور میرے حسین کے اصحاب, میرے حسین کے صحابیوں نے, میرے حسین کے رفقا نے, میرے حسین سے محبت رکھنے والوں نے اور میری آل نے میرے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے. میں اپنے حسین کے اصحاب, اپنے حسین کے رفقا کا خون جمع کر رہا ہوں. جناب عالی احیاء العلوم میں جناب عالی امام غزالی علیہ رحمہ حجت الاسلام نقل کرتے ہیں. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کے خواب
میں سرکار آئے، یہ کیفیت بیان کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس بیدار ہوئے۔ آپ جب بیدار ہوئے آپ نے مدینے میں اصحاب سے فرمایا کہ سنو، سرکار کی اولاد، سرکار کے لخت جگر گوشہ بطول مولا حسین شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے دریافت کیا گیا، حجت الاسلام آپ آیا العلوم میں نقل کرتے ہیں، ابن عباس سے پوچھا گیا اے عبداللہ ابن عباس، آپ کو کیسے معلوم کہ نواسہ رسول شہید ہو چکے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، سرکار نے مجھ سے فرمایا حسین کے اصحاب کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے ہیں، اور میرے بعد میری امت نے میرے حسین کے اصحاب کو شہید کر دیا۔ اے عبداللہ ابن عباس سنو لوگوں، مجھ سے سرکار نے فرمایا یہ حسین اور حسین کے اصحاب کا خون ہے، حسین اور حسین کے اصحاب کا خون، حسین کا جد امجد جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہے۔ جناب عالی مولا حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے، شہید نہیں زبا جب ہوئے تو سرکار علیہ السلام موجود تھے۔ جناب عالی خود سرکار مولا حسین اور آپ کے اصحاب کا خون رب کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت سلمہ، حضرت ام سلمہ سے روایت کرتی ہے، حضرت سلمہ فرماتی ہیں میں نے ام سلمہ سے عرض کی کہ آپ مجھے بتائیں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے حضرت سلمہ کو بتایا کہ اے سلمہ، آج وہ شیشی جو سرکار نے دی تھی، وہ مٹی جو شیشی کے اندر موجود تھی وہ خون بن چکی ہے، آج میرا حسین سرکار کے دین کے لیے شہید ہو چکا ہے۔ جناب عالی ذرا غور تو کیجئے، جناب عالی بدر کے میدان میں سن 2 ہجری میں جب جناب عالی معرکہ حق اور باطل جب پیش آیا، سرکار کے چچا ایمان نہیں لائے تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ آئے، جناب عالی لڑے اور پھر حضرت عباس مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بن کے آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار اس رات بڑے بے چین تھے، بڑے بے قرار تھے، سرکار نے آرام نہیں فرمایا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ گزشتہ رات بڑے بے چین تھے، بے قرار تھے، آرام نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ میرا چچا عباس قیدی بن کے آیا ہے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ وہ حضرت عباس جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، سرکار اس وقت حضرت عباس سے اتنی محبت کیا کرتے، آج کا معرکہ پیش آیا، جناب عالی آج کے معرکے میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے۔ جب آپ شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد آپ کو قتل کرنے والا جناب عالی وحشی سرکار کی بارگاہ میں آیا، معافی مانگی۔ سرکار نے کیا فرمایا وحشی سے؟ جا وحشی ایمان لے آیا۔ سرکار نے فرمایا وحشی ایمان تو لا چکا ہے، میرے سامنے مت آنا، مجھے اپنا منہ مت دکھانا، تجھے جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو ناگوار گزرتا ہے، تجھے جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے سید الشہداء اپنے چچا کی یاد آتی ہے، جن سے سرکار محبت فرماتے، جنہیں سرکار اپنی اولاد فرمایا کرتے، جن کے لیے سرکار فرماتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جب حسین کو ذبح کیا گیا ہوگا
گا. جناب عالی اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزری ہوگی جب مولا حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمائی ہوگی. اس وقت جناب عالی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزری ہوگی. حضرت ام سلمہ علیہ السلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا مولا حسین کی شہادت پر جن روئے, جنوں نے نوحہ کیا اور جن کہنے لگے کہ اے وہ لوگ جنہوں نے مولا حسین کو شہید کیا انہیں ہم بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. کس چیز کی بشارت؟ کہ اللہ رب العزت نے حسین کے قاتلوں کے لیے عبرتناک عذاب کو تیار کیا ہے. جناب عالی مولا حسین کے قاتلوں کے لیے پروردگار نے عبرتناک عذاب کو تیار کیا ہے. جو روایت سنانے جا رہا ہوں اسے جناب عالی دل کے کانوں سے سنیے گا. حضرت نصر اللہ بن یحییٰ جناب عالی یہ ایک راوی ہیں, نام نصر اللہ بن یحییٰ ہے. جناب عالی ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ معتبر ثقات ہیں, یعنی یہ جو روایت بیان کرتے ہیں اس روایت کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. یہ ایسے راوی ہیں جو روایت یہ بیان کرتے ہیں وہ روایت معتبر ہوتی ہے, تندرست و توانا ہوتی ہے. جو حضرت نصر اللہ بن یحییٰ جس روایت کو بیان کرے اسے آنکھیں بند کر کے علماء فرماتے ہیں لے لیا جائے. حضرت نصر اللہ بن یحییٰ فرماتے ہیں میں نے خواب میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو دیکھا. آپ فرماتے ہیں میں نے جب خواب میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو دیکھا میں نے عرض کی امیر المومنین عرض یہ ہے کہ جب فتح مکہ کے دن مالک آپ لوگ تھے, اے امیر المؤمنین فتح مکہ کے دن جب مالک آپ لوگوں تھے تو آپ نے اعلان کیا تھا, امیر المؤمنین آپ کا اعلان یہ تھا, امیر المؤمنین آپ کا اعلان یہ تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. امیر المؤمنین ابو سفیان کے گھر میں آپ نے فرمایا جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. امیر المؤمنین سفیانیوں نے آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ امیر المؤمنین آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ایسے کسی اور کی اولاد کے ساتھ ایسا نہ کیا گیا جو آپ کی اولاد کے ساتھ کیا گیا. مولا کائنات مولا علی نے حضرت نصر اللہ بن یحییٰ سے فرمایا کیا تم نے ابن سیفی کے اشعار نہیں سنے؟ آپ نے فرمایا نہیں سنے. آپ نے خواب میں فرمایا جان نصر اللہ بن یحییٰ ابن سیفی سے کہہ کہ تجھے وہ اشعار سنائے. جناب عالی نصر اللہ بن یحییٰ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھ پر وہ رات بڑی بے چین گزری. میں اس وہ رات جب کٹی میں ابن سیفی شاعر تھا, اس شاعر کے پاس گیا, میں نے عرض کی امیر المومنین مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ اشعار مجھے سنا جو اشعار تو نے مولا حسین کے لیے گائے. جناب علی ابن سیفی چیخے مار کر رونے لگا, کہنے لگا خدا کی قسم آج رات میں نے اس شعر کو لکھا, جب میں نے یہ شعر لکھے اس وقت یا میں تھا یا میرا خدا تھا. اب میں نے ان شعر کو کسی کے آگے پڑھا نہیں, کسی کو سنایا نہیں, یا میں تھا یا میرا خدا تھا. وہ امیر المومنین ان شعر کو کیسے جانتے ہیں؟ ابن سیفی فرمانے لگے کہ میں نے یہ شعر لکھے. سنو میں نے کہا کہ جب ہم مالک اور با اختیار تھے تو ہم معاف کر دیا کرتے تھے. ہمارا طریقہ ہمارا شیبہ تھا کہ ہم مالک اور با اختیار جب تھے ہم مجرموں کو معاف کر دیا کرتے تھے. تم مالک اور با اختیار جب بنے تم نے خون کی ندیاں بہا دی, تم نے قیدیوں کا قتل حلال کر دیا. ہم قیدیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے, ہم قیدیوں کی غلطیاں درگزر فرما دیا کرتے تھے. پھر جناب عالی اس شاعر نے لکھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہی فرق کافی ہے کہ بے شک ہر برتن کے اندر سے وہی باہر آتا ہے.
ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم میں مولائے کائنات مولا علی آپ کے گھرانے کی غلامی نصیب فرمائے، خادمی نصیب